صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ پہنچی ہیں عدالت میں، اور ریزن یہ ہے کہ ان کی ملاقات ان کے بھائی سے کروائی نہیں جا رہی، اور ملاقات نہ ہونے کی وجہ سے اب انہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت کو انہوں نے کیا کہا؟ ایک تو علیمہ خان صاحبہ نے یہ درخواست دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور جو درخواست دائر کی ہے اس پہ ہوم سیکرٹری پنجاب کو اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو، ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے۔ دیکھیں، یہ جو جیل کا عملہ ہوتا ہے نا، جو جیل ہوتی ہے یہ ہوم سیکرٹری کے انڈر میں آتی ہے، اور ہوم سیکرٹری اس کا بہت سارے اس کے آگے ایڈیشنل سیکرٹریز ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کی پراپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے، تو ہوم سیکرٹری اس کے لیے ذمہ دار ہے۔ جو عدالتی احکامات ہیں ان کے اوپر عمل درآمد کروانا ہوتا ہے، تو ہوم سیکرٹری بھی اس میں ناکام رہا، اور سپرنٹینڈنٹ آف اڈیالہ جیل جو ہے وہ بھی اس کے اندر ناکام رہا۔ اب علیمہ خان صاحبہ نے جو موقف اختیار کیا اپنی درخواست میں، بڑی عجیب و غریب صورتحال بھی پیش آئی عدالت میں، وہ میں آپ کو بھی آگے چل کے بتاتا ہوں۔ لیکن ہوا یہ کہ سابق وزیر اعظم مختلف کیسز میں جیل میں ٹرائل کا سامنا کر رہے ہیں، مگر عدالتی احکامات کے باوجود ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ درخواست میں کہا گیا کہ عدالت بانی پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت دی تھی، اور ملاقات کرنے والوں کی فہرست بھی جمع کروائی گئی تھی۔ اس کے باوجود جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے کئی بار ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی۔ موقف اپنایا گیا کہ فریقین کی جانب سے عمران خان صاحب سے ملاقات پر غیر قانونی پابندی عائد کی گئی ہے، اور جیل مینول کے تحت طے شدہ ملاقات بھی ممکن نہیں بنائی جا رہی۔ علیمہ خانم صاحبہ نے استدعا کی ہے کہ عدالتی حکم عدولی پر ہوم سیکرٹری پنجاب اور جیل سپرنٹینڈنٹ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے۔ عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا اپنی پارٹی کے لوگوں کو کہ اگر میری بہنوں کو میرے پاس نہیں آنے دے رہے تو یہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے، تو توہین عدالت کی درخواست دائر کی جائے۔ اب علیمہ خان صاحبہ نے وہاں پہ کچھ بڑی امپورٹنٹ باتیں کی اور بڑی عجیب سچویشن پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی ہماری ملاقاتیں نہ کروانے میں تو ججوں کی توہین ہو رہی ہے، ہمارا مذاق کہاں اڑ رہا ہے، ججوں کی توہین ہو رہی ہے۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل چیف جسٹس یحییٰ افریدی کو بھی کچھ نہیں سمجھتا۔ عمران خان کے مقدمات لڑنے والے وکلا کو ان سے نہیں ملنے دیا جاتا۔ کیا کرنل صاحب عمران خان کے کیسز خراب کرنا چاہتے ہیں؟ یہ وہ کرنل ہے جس کے بارے میں عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اڈیالہ جیل کا کنٹرول اس کے پاس ہے، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے حکم کے مطابق کس کو ملنا ہے کس کو نہیں ملنا یہ معاملات کنٹرول کرتا ہے۔ پھر علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بیرسٹر سلمان صفدر کو عمران خان سے ملاقات اور مقدمات پر مشاورت کی اجازت دی، لیکن پھر بھی سلمان صفدر کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ سلمان صفدر نے کہا تھا چیف جسٹس کو کہ جناب آپ تحریری حکم جاری کریں میری ملاقات کا، لیکن جج صاحب نے کہا آپ جائیں جا کر آپ ملیں، کیونکہ عدالت کو بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے نا اپنے حکم کے اوپر۔ تو جناب یحییٰ افریدی صاحب کا جو حکم ہے وہ بھی جوتے کی نوک کے اوپر رکھا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے، اور چیف جسٹس آف پاکستان کے آرڈر کو بھی کچھ نہیں سمجھتا، وہ توہین عدالت بھی نہیں لگا رہے ہیں۔ یہ کہا علیمہ خان صاحبہ نے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 3 ججوں کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہوئی ہے، ہماری ملاقات نہ کرانا ہماری توہین نہیں بلکہ ان ججوں کی توہین ہے، اور ہم تو ان کے لیے یہاں آئے ہیں۔ علیمہ خان کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں گفتگو۔ ناظرین، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جج کے کمرے میں جب داخل ہوئے تو اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ انتظار پنجوتا صاحب کے ساتھی ہیں وہ گئے، جا کے انہوں نے کوشش کی پتہ کرنے کی کہ جناب وہاں ہو کیا رہا ہے اور جج صاحب موجود ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے پوچھا تو پتہ چلا جناب جج صاحب موجود ہیں، جو عملہ ہے انہوں نے بتایا کہ جج صاحب موجود ہے، بے فکر ہو جائے۔ اور جب عمران خان صاحب کی بہنیں وہاں پہ پہنچی تو اس کے بعد صورتحال بدل گئی۔ اب صورتحال کیا بدلی یہ میں آپ کو ان کے اپنے منہ سے جو الفاظ ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم جج کے کمرے میں داخل ہوئے، جج پہلے ہی وہاں سے نکل گئے، پیچھے سے نکل گئے، بجائے اس کے کہ ان کو فیس کرتے جج پیچھے سے نکل گئے۔ ججوں کے یہ حالات ہو گئے، ہماری درخواست آئے بغیر ہی اگر جج ہمت نہیں کر رہے، یعنی ابھی تو ہماری درخواست بھی نہیں آئی اور جج ہمت نہیں کر رہے، تو کیا یہ ہمیں انصاف دے سکیں گے؟ اگر ہمیں انصاف نہیں دے سکتے تو استعفیٰ دیں اور اپنے گھر چلے جائیں، یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا۔ بہرحال انہوں نے اپنی درخواست دائر کر دی ہے۔ علیمہ خان نے ایک اور بات بھی کہی، انہوں نے کہا جی اگر جج انصاف نہیں دے پا رہے اور خود بھی بیچارے مجبور ہیں تو جج پھر کس کے پاس جائیں گے اگر ان کی بات ہی نہیں مانی جائے گی؟ دیکھیں، جج جو ہوتا ہے اس کی توہین تب ہوتی ہے جب وہ فیصلہ کرے اور فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہ ہو، اور جب کوئی جج اپنے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کروا پائے تو اس کا مطلب ہے وہ فارغ ہو گیا، اب اس کے منصب کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا ایک سپرنٹینڈنٹ آف جیل کے باہر کھڑا ہوا ایک سپاہی، ایک اردلی لیول کا بندہ جو ہے وہ ججز کے آرڈرز کو جو ہے وہ بوٹوں کی نوک کے اوپر رکھ رہا ہے، تو اس میں تو پھر جج کے لیے توہین ہی توہین ہے۔ پھر اس سے اچھا آپ اس کرسی کے اوپر بیٹھے ہی نہ۔ عالیہ حمزہ صاحبہ بھی گئی تھی اور ان کے ساتھ ریحانہ ڈار صاحبہ موجود تھی۔ انہوں نے کہا ہم سائل بن کر عدالت میں آتے ہیں اور آتے رہیں گے، عدالت کو بتاتے رہیں گے کہ منتخب وزیر اعظم عمران خان آپ کی وجہ سے جیل میں ہے۔ یہ عدالت میں کھڑے ہوئے تھے اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات کی ہے عالیہ حمزہ نے، اور ساتھ ان کے ریحانہ ڈار صاحبہ بھی تھیں۔ یہ جو حالات ہیں اس وقت عمران خان صاحب کی بہنوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا،
اس پہ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی بہنوں سے نہ ملنے دینا بے شرمی اور بے غیرتی ہے. یہ سسٹم بے شرم اور بے غیرت ہو چکا ہے. سسٹم میں ایسے لوگ ہیں جنہیں احساس ہو رہا ہے کہ ادارے بھی بدنام ہو رہے ہیں اور نفرتیں بھی پھیل رہی ہیں. شاید اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں یا سسٹم میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ حالات اتنے اچھے نہیں ہیں اور پاکستان کی عوام میں اور اداروں کے اندر جو نفرت پیدا ہو رہی ہے اس نفرت کو کم کرنا چاہیے. لیکن دیکھیں پاکستان کا پورا سسٹم ایک طرح سے یرغمال ہے اور پورے سسٹم کو جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا ہے چند لوگوں کے ذریعے سے, اور وہ چند لوگ جو ہیں وہ اپنے مفاد سے باہر نکل ہی نہیں پا رہے. نہ وہ پاکستان کا فائدہ سوچ رہے ہیں, نہ پاکستان کی عوام کا فائدہ سوچ رہے ہیں. ان کے دماغ میں ایک ہی بات چل رہی ہے کہ عمران خان آ گیا تو ہماری دیہڑیاں بند ہو جائیں گی, عمران خان آ گیا تو ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ ہم سے چھن جائے گی, عمران خان آ گیا تو ہمیں بدترین شکست ہو جائے گی اور ہمارا اس ملک کے اندر جو سکہ بیٹھا ہوا ہے وہ طاقت ہم سے چلی جائے گی. بہرحال اس پہ جاوید ہاشمی صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دیا اسی حوالے سے, عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے. انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ اس وقت راہ فرار ڈھونڈ رہی ہے, وہ اب ایکسپوز ہو چکے ہیں. علیمہ خان حکمت عملی سے چل رہی ہیں. خان کی رہائی اب عمران خان کی بہنوں کے ہاتھ میں ہے. یعنی انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی بہنیں اب ان معاملات کو آگے چلائیں گی اور ان کی بہنوں کے ذریعے سے عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی. عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی. آج ملاقات کا دن تھا, عدالتی آرڈر موجود تھے. عمران خان صاحب کو ملنے کے لیے ان کی پارٹی کے لوگ پہنچے, وکلا پہنچے, لیکن ان کی ملاقات نہیں کروائی گئی. داخل ناکے پہ روک لیا گیا لوگوں کو اور آگے نہیں بڑھنے دیا گیا. یہ پنجاب پولیس کا کارنامہ ہے, ساتھ ہی ساتھ جو جیل انتظامیہ ہے ان کا کارنامہ ہے, اور سب سے بڑھ کے اس کے پیچھے عاصم منیر صاحب کی ذہنیت ہے کہ عمران خان صاحب کا کوئی پیغام باہر نہیں آنا چاہیے. لہذا یہ سال کے پہلے دن بھی انہوں نے وہی کارنامے جاری رکھے جو کارنامے ہم پورے سال میں 2025 میں دیکھتے رہے. تو 2026 کا آغاز بھی اسی طریقے سے کیا گیا. ایک اور کام جو 2026 کے پہلے دن کیا گیا, ایک اور بڑی کاروائی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. لیکن اس سے پہلے عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم مکمل طور پہ ناکام ہو چکے ہیں. جو بڑی ناکامیاں ہیں نا ان کی, جو بہت بدترین قسم کی ناکامیاں ہیں 2025 کی, وہ کچھ اس طرح سے ہے. نمبر ایک, جو پاکستانی ہے نا وہ کسی صورت ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. عاصم منیر صاحب اور ان کی ٹیم مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے. جبران الیاس صاحب ہیں, انہوں نے اس پہ 4 چیزوں کی نشاندہی کی ہے جو عاصم منیر صاحب اور شہباز شریف کے رجیم نے تباہ کی ہے. نمبر ایک, 58% ڈکلائن ہوا ہے پرچیزنگ پاور میں. پاکستانیوں کی جو خریدنے کی طاقت ہے اس میں 58% کمی ہوئی ہے. اسی لیے لوگ سردیوں کے کپڑے نہیں خرید رہے. آج سے چند دن پہلے جب 9 تاریخ کو صوابی کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ کیا تو اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف اس دن اناؤنسمنٹ کرے گی کہ اگلا احتجاج کب ہے اور کیسے اور پورا لائحہ عمل دیا جائے گا. لیکن کچھ وجوہات تھیں جن کی بنا پہ عمران خان صاحب نے یہ طے کیا کہ ابھی یہ اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی, یہ اناؤنسمنٹ بعد میں کی جائے گی اور میں جیل سے یہ اناؤنسمنٹ کروں گا. اور اس اناؤنسمنٹ کے لیے عمران خان صاحب نے اپنے ٹویٹر کا استعمال کیا ہے, ایکس کا. وہاں پہ انہوں نے پوسٹ ڈالی ہے اور آج کے دن میں انہوں نے 3 پوسٹ کی ہیں. نارملی عمران خان صاحب اتنا فریکوینٹلی اپنے ٹویٹر کو استعمال نہیں کرتے, لیکن یہاں انہوں نے 3 پوسٹ کی ہیں. ایک انگریزی میں ہے, 2 اردو میں. ایک پوسٹ تو جو ہے وہ ٹرانسلیشن ہے اور باقی ایک تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنی قوم کے ساتھ بات کی ہے. عمران خان صاحب نے کیا کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو ان کا پہلا ٹویٹ ہے اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ عوامی مینڈیٹ کی واپسی, تمام معصوم قیدیوں اور سیاسی قیدیوں کی رہائی, یہ جناب عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے. اور عمران خان نے کہا کہ میں نے ایک لیڈرشپ کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو احتجاج کو لیڈ کرے گی اور تمام طرح کے مذاکرات بھی کرے گی. یہ نہیں اگر کسی کو آگے کیا جاتا ہے مذاکرات کے لیے تو عمران خان صاحب نے جو ٹیم بنائی ہے وہی ان مذاکرات کو لیڈ کرے گی اور وہی احتجاج کو بھی لیڈ کرے گی. یہ کمیٹی بھی آپ کے سامنے ساری تفصیلات اس کی آ جائیں گی. اب جو تفصیلی عمران خان صاحب کا پیغام ہے ذرا وہ آپ سن لیجئے, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی یہ ہونے کیا جا رہا ہے. عمران خان صاحب کا قوم کے نام پیغام. میرے پاکستانیوں, میں نے جتنا ہو سکا ملک اور قوم کی خاطر ہر قربانی دی ہے اور انشاءاللہ خون کے آخری قطرے تک آپ کی حقیقی آزادی کے لیے لڑتا رہوں گا. لیکن یہ جنگ صرف عمران خان کی نہیں, پوری قوم کی ہے. اگر ہم آج اس ظلم اور ستم کے خلاف کھڑے نہ ہوئے تو ہماری آئندہ نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. جمہور کی طاقت سے ظلم کے نظام کے خاتمے کا وقت آ پہنچا ہے. انشاءاللہ آج میں احتجاج کی فائنل کال دے رہا ہوں. اب یہ فائنل ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو بڑے لمبے عرصے سے ایک مومنٹم بنا رہی تھی, ہر قسم کی انہوں نے کوششیں کر کے دیکھی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, جنہوں نے مینڈیٹ چوری کیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, وہ اگر بات کرنا چاہے انہی کے پاس اصل اقتدار ہے. یہ تو سارے ریلو کٹے ہیں جو آ کر بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا وہ اسٹیبلشمنٹ اگر بات کرنا چاہے تو اس شرط کے اوپر
کہ وہ ظلم اور زیادتیاں بند کریں اور پاکستان کو جو ہے وہ جمہوری انداز میں چلنے دیں اور جمہوری آزادی ہونی چاہیے اس ملک میں, مینڈیٹ واپس آنا چاہیے, تو میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ بھی عمران خان صاحب نے کہا تھا, ایک ٹیم بھی بنائی تھی لیکن پھر بھی بات بنی نہیں. حکومت کے ساتھ وہ بات کرنا نہیں چاہتے کیونکہ حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر کبھی آئے گی نہیں جو عمران خان صاحب کے بنیادی نکات ہیں. یعنی اگر مینڈیٹ ہی واپس کر دیا تو پھر حکومت تو حکومت رہے گی نہیں. نئے الیکشن میں بھی چلے گئے تو یہ حکومت تو الیکشن جیت نہیں سکتی. تو ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اس حکومت کے لیے آگے گڑا ہے پیچھے کھائی ہے, یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے نا. بات کرنے کا ان سے فائدہ ہی نہیں ہے. یہ تو صرف ٹائم ٹیک کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم لیں. ہاں, عمران خان حکومت سے بات اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ انہوں نے خود جیل سے باہر آنا ہو کہ بھی مجھے تو جیل سے باہر نکالو, میں تمہارا ٹائم پورا کروا دوں گا. اب یہ بات وہ مانتے نہیں اور یہ بات ان تک بار بار پہنچائی جاتی ہے اور پہنچانے والی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے. 3-4 مرتبہ ان تک لوگ یہ باتیں لے کر گئے, اسٹیبلشمنٹ کے پیغامات لے کر گئے. عمران خان صاحب نے چٹا انکار کیا, جی میں نہیں کرتا. ان کا پیغام آگے آپ سن لیں. ملک میں بوگس پارلیمنٹ, بوگس وزیر اعظم, بوگس صدر اور بوگس جمہوریت ہے. اس وقت جنرل مشرف سے زیادہ خوفناک ڈکٹیٹرشپ قائم ہے. قانون کی بالادستی, جمہوریت کی آزادی اور ملک کے مستقبل کو ختم کر دیا گیا ہے. اپنے سہولت کاروں کی مدد سے مینڈیٹ چوری کر کے ملک پر قابض مافیا کے زیر انتظام جاری فسطائیت کے نظام, آئین اور قانون اور عدلیہ پر مسلسل حملوں, ہمارے بے گناہ لوگوں کو زندان میں ڈالنے والی جعلی حکومت کو یہ بتانا ہوگا کہ قوم کو یہ سب نامنظور ہے. میں نے پارٹی رہنماؤں کو جامع احتجاجی پلان دے دیا ہے. میں نے ایک کمیٹی تشکیل دے دی ہے. احتجاج کو لیڈ کرنے اور ختم کرنے کا اختیار اس کمیٹی کے پاس ہوگا. مذاکرات جب کرنے ہوں گے, جس سے بھی کرنے ہوں گے, ہینڈلرز جس کسی کو بھی آگے کریں گے, ہماری کمیٹی ان سے مذاکرات کرے گی. میں اپنی پارٹی کی عادت کو یہ ہدایت کرتا ہوں کہ احتجاج کی جامع منصوبہ بندی کریں اور اپنے حلقے کے لوگوں کو اس کے حوالے سے مکمل آگاہی دے کر ایک بھرپور لیکن پرامن احتجاج کے لیے تیار کریں. جہاں یہ احتجاج پارٹی لیڈرز, ممبران اسمبلی, ٹکٹ ہولڈرز, ناظمین اور صوبائی اور مقامی تنظیموں کا امتحان ہے, وہیں ہر طبقے بشمول اپنے کاروباری طبقے, سول سوسائٹی, قانونی برادری, کسان, ریڈی بانوں, تنخواہ دار طبقے سے کہتا ہوں کہ اسلام آباد پہنچے. میرے نوجوان اور طلبہ جن کا مستقبل بالخصوص داؤ پر ہے, ان کو یہ ہدایت دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. اپنے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی میرا یہ پیغام ہے کہ قوم کے مستقبل کی خاطر دنیا بھر میں احتجاج کا حصہ بنے اور پارٹی کی فنڈنگ میں بھی بھرپور حصہ لیں. مجھے اپنی قوم پر مکمل بھروسہ ہے اور عوام کا سمندر ہر رکاوٹ اور کنٹینرز کو بہا کر لے جائے گا. اس دن یک زبان ہو کر پوری قوم کے یہی مطالبات ہوں گے. آئین کو اپنی پرانی حالت میں بحال کیا جائے, چوری شدہ مینڈیٹ واپس کیا جائے, بغیر ٹرائل جو گرفتار سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی ہو. میرے پاکستانیوں, اب کی بار ہم نے اپنے مطالبات کی منظوری تک واپس نہیں لوٹنا. یہ جی عمران خان صاحب کا پیغام ہے. ایک دو تین چیزیں جو انہوں نے اس میں قرار دی ہے, انہوں نے کہا جی یہ فائنل کال ہے, اور اگر عمران خان صاحب نے کہا فائنل کال ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کے پاس اور کوئی راستہ بچا نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو عمران خان صاحب سے بار بار ملتے ہیں, وہ کئی مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اب سڑکوں کے اوپر فیصلہ ہوگا, اور عمران خان صاحب بھی اب اس بات کے اوپر آمادہ دکھائی دیتے ہیں کہ عدالتیں جو ہے وہ اب بے فائدہ ہو چکی ہیں, بے اثر ہو چکی ہیں, ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں. پوری طرح سے حکومت نے عدالتوں کو کنٹرول کر لیا ہے. اسٹیبلشمنٹ اور حکومت پہلے ہی ملے ہوئے ہیں, تو نظام میں اب انصاف کی گنجائش نہیں ہے کسی قسم کی بھی. اور اس وقت جو عالمی پریشر ہے پاکستان کے اوپر جو لگاتار بڑھتا جا رہا ہے, ایسے میں اگر عمران خان صاحب ایک احتجاجی تحریک کھڑی کر دیتے ہیں اور ایک تگڑی احتجاجی تحریک ہوتی ہے, اور حکومت اس کو روکنے کے لیے ڈیفینیٹلی طاقت کا استعمال کرے گی. اسپیشلی آپ کو پنجاب سے ایسے مناظر نظر آئیں گے جہاں حکومت طاقت کا بے دریغ استعمال کرے گی. سندھ میں آپ کو ایسے مناظر بہت نظر آئیں گے جہاں حکومت طاقت کا بے دریغ استعمال کرے گی. بلوچستان کی گورنمنٹ بھی یہی کرے گی. تو جب یہاں سے آپ کو طاقت کا بے دریغ استعمال نظر آئے گا تو یہ سارے مناظر عالمی سطح پہ بھی جائیں گے, اور پاکستان کے اوپر پریشر پہلے ہی بہت بڑھ رہا ہے. اس حکومت نے اپنی بیوقوفیوں سے پریشر اور بھی بڑھا لیا ہے, تو آنے والے وقت میں لگتا ہے کہ یہ پریشر مزید بڑھتا چلا جائے گا. تو عمران خان صاحب نے کہا اس کو فائنل کال. اب اگر یہ فائنل کال ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ آخری موقع ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جیل سے چھڑا لیں, یا وہ اپنا مینڈیٹ واپس لے لیں, یا وہ ایک ایسی حکومت جس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, جو مینڈیٹ کو چوری کر کے آ کے بیٹھی ہوئی ہے, اس سے جان چھڑا لے. تو بظاہر ایسے دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حال میں اب چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا.